اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو بچوں، آج قرآن کے سیکشن میں، قرآن پیریڈ میں ہم ایک سورہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ہم اس کے ترجمہ، اس کا شان نزول، اس کے پڑھنے کی فضیلت، اس سورہ کے معنی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا مفہوم ہیں، کیا ہمارے لیے ٹیچنگز ہیں، اس سب پہ ہم غور فکر کریں گے۔ تو آج کا جو سورہ ہم اپنی کلاس میں پڑھیں گے وہ سورۃ الماعون ہے۔ سورۃ الماعون آگے کی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے۔ آپ اوپر بھی ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 107 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ مکہ میں ریویل ہوا تھا، مکہ میں اس کا نزول ہوا تھا، اور اس سورہ کی ٹوٹل 7 ورسز ہیں۔ اگر آپ اس سورہ کا عربی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ الماعون کا جو ورڈ ماعون ہے وہ سب سے لاسٹ ورس میں آیا ہے، اور اس سورہ کا جو سٹارٹنگ کا ورس میں جو ورڈ ہے وہ ہے ارأیت الذی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی بیسک انفارمیشن پڑھتے ہیں۔ ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی کہ جو سورہ میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یعنی کہ جھٹلانا کس کو؟ بالدین۔ دین اس میں معنی لیے گئے ہیں قیامت کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو۔ اور ایسا کون لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخر کا جو ورڈ معون جو ورس ہے 7 نمبر ورس، اس میں معون کا جو میننگ ہے، ایکچوئل معون کے میننگ ہیں چیریٹی۔ اس سلائیڈ میں آپ کو 3 پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، اور پہلے پکچر کے ساتھ جو ہمارے پاس پیراگراف ہے وہ کیا ہے کہ سورہ کے معون نام ہے، اور اس کا دوسرا نام ارأیت الذی بھی ہے، جو کہ شروع میں جیسے سورہ سٹارٹ ہوئی۔ معون جو ہے وہ سورہ کے آخر میں ہے، اور جو ارأیت الذی ورڈ ہے وہ سورہ کے شروع میں ہے، تو اس کا دوسرا نام ارأیت الذی بھی ہوتا ہے۔ Second paragraph میں it is said that in the age of ignorance ma'un referred to any benefit or useful thing, and after the emergence of Islam it refers to zakat۔ یعنی کہ زکوٰۃ، چیریٹی، جو کہ ہم بہت چھوٹے سے پیسے دوسروں کی مدد کے لیے دے سکتے ہیں، وہ اس سورہ کے میننگ میں آتے ہیں۔ معون کے میننگ ہے چیریٹی، اور اس سورہ کو الدین سورہ بھی کہتے ہیں۔ The surah is also known as دین and تکذیب، یعنی کہ denial of religion، ڈینائل اور فالسیفیکیشن، اور دین کا مطلب ریلیجن، بیکاز اس سورہ میں 2 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتے، دکھاوے کا دین کرتے ہیں، اور دوسری اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ ایسا کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن کو جھٹلایا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، لیکن اس سلائیڈ میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کا نمبر یہ ہے، سورہ کس پارے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے، سورہ مکی سورہ ہے، اور سورہ کے ورس کاؤنٹ ہے 7، سورہ کے ورس کاؤنٹ ہے 7۔ تو یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بیسک انفارمیشن یاد رکھنی چاہیے اپنے سورہ کے بارے میں، قرآن کے سورہ کے بارے میں۔ سورۃ الماعون کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو سفیان جو کہ بنی امیہ کا سردار تھا، اور دکھاوے کے لیے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن دل میں اس کے بہت زیادہ بغض تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور یہی یزید کا دادا بھی تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رسول اور آل رسول سے دشمنی رکھنے والا تھا۔ اور اس نے ایک دفعہ یہ کیا کیا تھا کہ ایک یتیم اس کے پاس آیا تھا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ کا گوشت انجوائے کر رہا تھا، اور ایک یتیم اس کے پاس کھانا مانگنے آیا، تو اس نے اس کو دھکا دے دیا، جھٹلا دیا، اس کو کہا کہ یہاں سے جاؤ۔ تو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں یہی کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دین پر ایمان نہیں رکھتے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کا دن کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ جو یتیم پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو چیریٹی نہیں دیتے۔ یہ سارے میسیجز اس آیت پہ ہمیں ملتے ہیں، اور یہ لوگوں کی بیڈ کوالٹیز، یعنی کہ جو لوگوں میں اگر یہ بیڈ کوالٹیز ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے۔
جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں, جو چیریٹی نہیں دیتے, جو یتیم کو مسکینوں کو جھٹلاتے ہیں. بیڈ کوالٹیز ریجیکٹڈ دا ڈے آف ججمنٹ. اچھا, ہمارے پاس یہ بھی ہمارا ایمان ہے, جو ہمارے اصول دین کے 5 نقاط ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. تو قیامت کو اگر ہم جھٹلائیں خدا نخواستہ, اس کا مطلب ہم اپنے دین کے جو روٹس ہیں, جو اصول دین ہیں ہمارے, ہم اس کو ہی جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں, فراموش کر رہے ہیں, اس کو منع کر رہے ہیں. تو اگر جن میں یہ کوالٹیز بیڈ کوالٹیز ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اور کیا بیڈ کوالٹیز ہیں؟ ٹریٹنگ آرفنز بیڈلی, یعنی یتیموں مسکینوں کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرنا, ان کی مدد نہ کرنا, ان کو جھٹلانا. ناٹ ٹیلنگ ادرس ٹو ہیلپ دا پور. اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس اتنے زیادہ چیز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, تو ہم دوسروں کو جو کر سکتے ہیں مدد, ہم ان کو بھی نہیں کہتے کہ آپ مدد کریں. تو یہ بھی ایک بیڈ کوالٹی ہے. اگر آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ آپ دوسرے کو نیک کام بول سکتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے, یہ کرنا چاہیے. اگر ہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے, اور اگر ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے, اتنی وسعت ہے, تو ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے. کیئرلیس ان پریئر, یعنی کہ اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ لوگ جو کہ نماز اول وقت انجام نہیں دیتے اور بہت ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اپنے دوسرے کام کرتے رہتے ہیں, نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو کہ نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کہ نماز کے احکام ان کو نہیں پتہ, انہیں وضو کے احکام نہیں پتہ, انہیں یہ نہیں پتہ کہ کس جگہ پہ نماز مکروہ ہے, کس جگہ پہ نماز باطل ہے, کس طرف قبلہ ہونا چاہیے, آپ کی کپڑے کس طرح کے پہننے چاہیے آپ کا وضو کس طرح ہونا چاہیے, نماز پڑھتے وقت آپ کی قرات کس طرح ہونی چاہیے, کون کون سی سورہ پڑھنی چاہیے. جو اپنے نماز سے غافل ہیں, وہ لوگ بھی بیڈ کوالٹیز میں شامل ہوتے ہیں. شوئنگ آف, ریاکاری. آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں سے تعریف کروانے کے لیے. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے کہ شاید لوگ آپ کو دیکھ کے بولیں او واو کتنا اچھا بچہ ہے. تو یہ شوئنگ آف, یہ بھی بیڈ کوالٹی ہے. آپ کو سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کے. اور لاسٹ میں جو معاون کے میننگ ہے ایکچوئل, وہ یہی ہے, ناٹ گیونگ دا اسمالسٹ تھنگس ٹو یور نیبرز, یا پھر ہو ایور از ان نیڈ. جو بھی ضرورت مند ہے آپ اس کو چیریٹی یا زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو یہ بھی ایک بیڈ کوالٹی ہوتی ہے. اور جن کے اندر یہ بیڈ کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ گڈ کوالٹیز, جو بلیورز یعنی کہ جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, جیسے کہ آپ میں اور مجھ میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹریٹ آرفنس کائنڈلی, یعنی کہ یتیم مسکینوں کو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا, ان کی مدد کرنا. انکریج ادر ٹو ہیلپ دا پور, دوسروں کو کہنا کہ سب کی مدد کرنی چاہیے. ٹیک پریئر سیریسلی, اپنی نمازوں کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا, ٹائم پہ ادا کرنا. ڈونٹ شو آف, دکھاوے کا کام نہیں کرنا. اینڈ بی کائنڈ ٹو یور نیبرز, اپنے آس پڑوس, اپنے رشتہ دار, سب کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک گڈ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں پائی جانی چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین, انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کو اپنی فریضہ نمازوں یعنی کہ اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے, تو اس کی نماز اور روزہ قبول ہو جاتے ہیں, اور ان کاموں کے مقابلے میں جو اس نے دنیا میں سرزد ہوئے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں لے گا. یعنی کہ اگر ہم اس سورہ کو یاد کر لیں اور اس سورہ کو اپنی نمازوں میں پڑھیں, تو ہمارے نماز روزہ قبول ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ.